السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کام آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس سے آپ کے ساتھ مصیبت پیش آئے گی یا اسی طریقے سے کوئی بڑا حادثہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور لوگوں کا یہ ماننا ہے، جیسے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور سامنے سے اگر کوئی کالی بلی آپ کے راستے کو کاٹ دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ آگے کوئی بڑا حادثہ پیش آئے گا، آپ کے ساتھ آگے کوئی بڑی مصیبت پیش آئے گی، لہٰذا اس راستے کو چھوڑ کر آپ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اکثر بزرگوں اور جو عمر دراز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر چلتے ہوئے راستے میں اگر بلی کاٹ دے راستہ تو آپ کو چاہیے کہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، حالانکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں، چاہے آپ کے راستے بلی کاٹ دے یا کوئی اور جانور آپ کے سامنے سے گزر جائے، اس سے کوئی بھی مصیبت پیش نہیں آئے گی، لہٰذا یہ خیال کرنا بالکل بیہودہ اور جہالت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو اس سے آپ کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے گی، آپ کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آئے گی۔ یہ بھی لوگوں میں ایک طرح کی جہالت ہے کہ دائیں آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے لوگ اس کو مصیبت پر اور اسی طریقے سے پریشانی پر محمول کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ اگر آپ کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس سے کوئی مصیبت آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گی۔ یہ بالکل بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر آپ کی ہتھیلی میں خارش ہو، کھجلی ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی دولت آنے والی ہے، آپ کے پاس ڈھیر سارے پیسے آنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک جہالت ہے اور دین سے صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہاتھ میں کھجلی ہو تو اس سے دولت اور پیسے کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہو، لہٰذا اس کو دولت پر محمول کرنے کی ایک جہالت ہے، لہٰذا اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں یہ خیال ہے کہ اگر آپ رات کے وقت جھاڑو دیتے ہیں کمرے میں، گھر میں، تو اس سے غریبی آتی ہے، رات کے وقت میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے جو عمر دراز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھی اماں، دادی وغیرہ سے، جبکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو رات آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رات ہونے سے پہلے آپ اپنے گھر کی صاف صفائی کر دینا چاہیے۔ آپ اتنا سست نہ بن جائیں کہ رات کے وقت آپ جھاڑو دیں، لیکن اگر اتفاقی طور پر رات کے وقت گھر میں کوڑے کچرے ہو گئے ہوں تو لہٰذا رات میں جھاڑو دینے میں کوئی بھی مضائقہ اور کوئی بھی دقت نہیں ہے، اس سے کوئی بھی غریبی مفلسی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ کے گھر میں الٹا چپل ہو تو اس سے آپ کے کام بگڑتے ہیں، آپ کے کام صحیح نہیں ہوتے، لہٰذا الٹی چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اس سے کوئی بھی کام بگڑتے اور بنتے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے چپل الٹی پڑی ہو، لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سیدھی کر دیا جائے، کیونکہ عام طور پر الٹی چپل میں گندگی لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تعفن اور گھن محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو سیدھا کر دینا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے کام بگڑتے ہیں، اس سے کام اچھے نہیں ہوتے۔ یہ سب نادانی ہے، بے وقوفی ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں ایسی ہیں جس کو لوگ اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں اور اپنے خیالات میں ان چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔